آج کی دنیا جو ہے یہ بڑی ترقی یافتہ ہو گئی ہے. ترقی یافتہ میں اس کو طنز کے طور پہ کہہ رہا ہوں. کارپوریٹ ورلڈ ہو چکی ہوئی ہے. آپ کا پروڈکٹ جتنا مرضی اچھا ہو, آپ کا مال کتنا مرضی اچھا ہو, آپ دودھ جتنا مرضی خالص دے رہے ہو, لیکن اگر آپ کی چین مینجمنٹ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے تو آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ جتنا مرضی اچھا ہو وہ اچھا نہیں ہے. اس لیے آپ نے غور کیا کہ آج کی دنیا کے اندر آپ نے مختلف ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں اپنی چیز کو رجسٹر کرانے کے لیے, چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو. وہ سیلز مین کا جو ایک رول ہوا کرتا تھا کمزور قسم کا اور اس کی زبان پہ یقین کرتے تھے, اب وہ نہیں ہے. اب سیلز پہ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اسی طرح یہ بڑے ادب کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, جو مذہب ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت چیز, بلکہ یقیناً اس سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے جو فرنٹ فٹ کے سولجرز ہوتے ہیں, جو اس کے سیلز مین ہوتے ہیں, وہ اس کی ایک تشکیل کرتے ہیں شکل جو کہ دنیا کے اندر جاتی ہے. اب تشکیل شکل کرنے کی دو ایگزامپلز جلدی سے دیکھ کے موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک تشکیل 80 کی دہائی میں کی, جیسے کہ ڈربن کے اندر ساؤتھ افریقہ میں احمد دیدات جو تھے, اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے, انہوں نے اپنا ادارہ شروع کیا. ڈاکٹر ذاکر ان کے طالب علم میں آج کل, انہوں نے ایک طریقہ شروع کیا اسلام کی شکل دکھانے کا کہ اسلام بہترین کیسے ہے. ہم اس زمانے میں بھی کہتے تھے دیدات صاحب سے, آغا صاحب کہا کرتے تھے کہ آغا صاحب آپ بہت انسلٹنگ طریقے سے نہ بات کیا کریں. خیر ان کا ایک لہجہ تھا. ڈاکٹر ذاکر جو ہے وہ بھی, اگر میرا ذاتی رائے ہے کہ وہ بھی جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ بھی ایک پکچر پورٹرے کرتا ہے کہ اسلام جو ہے اس کے پیچھے کس طرح کی شکلیں ہیں. وہ اچھی ہیں بری ہیں یہ بحث نہیں ہے, نہ یہ میرا موضوع ہے کہ میں اس پہ بحث کروں. لیکن 9/11 کے بعد, تاریخ پرانی ہے لیکن 9/11 کے بعد آپ نے دو لفظ جو ہیں وہ ایجاد کر دیے. جیسے کہ آکسفورڈ اسٹینڈرڈ ڈکشنری سے جو لوگ واقف ہیں وہ دیکھیں گے کہ چیئر پرسن پہلے لفظ ہوا ہی نہیں کرتا تھا, لفظ چیئرمین ہوا کرتا تھا. پھر چیئر وومن آیا لفظ, پھر اس پہ بھی اعتراض ہوا, پھر چیئر پرسن آ گیا, یعنی کہ آپ نے جینڈر نیوٹر کر دیا کہ یہ بس آدمی ہو عورت ہو. تو یہ تخلیق پاتی ہے. اسی طرح طالبان کے لفظ نے بھی تخلیق پائی. ہم سمجھتے تھے طالبان مدرسے کے طالب علموں کو کہتے ہیں, پتہ چلا نہیں یہ خطرناک لفظ ہے. پھر اس کے بعد اسلاموفوبیا آیا. لوگوں نے یہ پکچر دینی شروع کی کہ اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ دہشت گردانہ اور اس سے زیادہ سخت مزاج ہے ہی کوئی نہیں, اور اس کے خلاف لڑنا جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقاصد بنا لی. اس کے پیچھے سیاسی مقاصد اور اکنامیکل مقاصد اپنی جگہ ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن کیا ہم اسلاموفوبیا کو, یعنی کہ اسلام کے فوبیا کو, فوبیا کا مطلب ہوتا ہے, فوبیا کی سب سے اچھی اگزامپل سمجھ لیں کہ گھوڑا جب ٹانگا آپ نے دیکھا ہوگا نا تو گھوڑے نے اینک پہنی ہوتی ہے. گھوڑا صرف سیدھا دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے, اس کو دائیں اور بائیں کا نہیں پتا ہوتا. یہ فوبک ٹینڈنسی ہوتی ہے جس سے کہ او سی ڈی جنریٹ ہوتا ہے, اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر جنریٹ ہوتا ہے. آپ وہی دیکھتے ہیں جو کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے, اور دائیں اور بائیں آپ نہیں دیکھتے. گھوڑے سے بھی پوچھیں گے کہ دائیں بائیں سڑک ہے تو وہ کہے گا نہیں, سڑک وہی ہے جو کہ مجھے نظر آ رہی ہے. اب اس کو چھینٹا چاہیے اپنے سفر کو اختیار کرنے کے لیے. اسلام فوبیا کا نیا لفظ نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے نیا اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اس کو فیس اب کرنا شروع کیا ہے. اس کو اگر ایک اور لفظ میں کہا جائے تو ڈوگما کا ہم اچھا استعمال نہیں کر سکے. ڈوگما کہتے ہیں مثال کے طور پہ فرشتوں کو بغیر دیکھے آپ نے یقین کرنا ہے, یہ ڈوگما ہے. لیکن ہر داڑھی والا کیا مسلمان ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. یہاں پہ ہم اپنے سیلز پیج اتنی اچھی نہیں کر سکے. اسلام فوبیا, اسلام کا امیج, آپ نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کے اندر کس طرح مسجد کے اندر جا کے مسلمانوں کو مارا گیا, کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہندوستان میں جو قوانین ہے حجاب کے اس کو کیا کیا, ٹرکی میں ایک زمانے میں حجاب کے اوپر قوانین جو کیسے تھے. یہ سارے اسلام فوبیا کے, اسلام کا فوبیا لوگوں کو ہو گیا. پاگل ہو گئے ہیں لوگ کہ اسلام جو ہے وہ خطرناک ہے. دوسری طرف سوچنا جو ہے ان کے یا بس میں نہیں ہے یا کسی مقصد سے وہ سوچنا نہیں چاہتے. علامہ طاہر اشرفی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بات کریں گے. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق. السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں آپ؟ اور قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مفتی زبیر کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن قبلہ ایاز آپ سے بات شروع کرتے ہیں. قبلہ صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا اسلام فوبیا ایک حقیقت ہے جو کہ یقیناً ہے, اور اس کے لیے دنیا جہان میں کیا افراد کوئی کام کریں گے یا قوموں کو کرنا پڑے گا, یا نظریہ کیسے بدلے گا, اور ہمارا اس میں ابھی تک کتنا حصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال آپ نے پیش کیا. اسلاموفوبیا تو ایک حقیقت ہے. مغرب کے اندر, پھر بھارت کے اندر کشمیر کے حوالے سے, پھر آپ دیکھ رہے ہیں برما میانمار میں کہ جو ہمارے مسلمان ہیں روہنگیا, تو ان کے مسائل کی وجہ سے ایک
मुसलमानों से नफरत या मुसलमानों और इस्लाम के बारे में खौफ की कैफियत जो है, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। वाकयात जो अभी कनाडा में हुए, हंगरी में, फ्रांस में, तो इस किस्म की सूरत हाल तो है, और इसकी कुछ तारीखी एक पस मंज़र है। तारीख के अलावा इस वक्त जो नई सूरत हाल है वो ज़्यादातर मुआशी है। एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की वहाँ गई, तो यकीनन वहाँ लोगों ने इसको एक थ्रेट समझना शुरू कर दिया, और जिस तरीके से वो रोजगार के ऊपर, कारोबार के ऊपर मुसलमानों की एंट्री हो गई, तो ये भी है। फिर जो आसपास के वाकयात हमारे रीजन में या मशरिक़ वस्ता में हुए, जो तशद्दुद के वाकयात, तो इस पे भी वहाँ की मीडिया ने एक खौफ और दहशत की फिजा पिला दी। फिर 9/11, लंदन के अंदर 7/7, स्पेन के अंदर, फ्रांस के एक चौक में खुदकुश हमले, तो ये तमाम वजूहात मिलकर इस सिलसिले में एक मुआविन यूं समझे कि अवामिल के तौर पर ये काम हो रहा है। हल है इसका इज्तिमाई भी, OIC के लेवल पे यकीनन इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। इस तरह जो इस्लामिक सेंटर्स हैं या बहुत पढ़े लिखे मुसलमान हैं, वो वहाँ की तंजीमों के साथ, वहाँ की यूनिवर्सिटियों के साथ, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप है कॉमन गुड का, तो कॉमन गुड के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर यकीनन वो एक बेहतरी की फिजा मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए बना सकते हैं। इनफरादी तौर पर भी अगर मुसलमान अपने बेहतर रवैयों का मुजाहरा करें तो इससे एक बेहतर तासुर जो है वो जा सकता है। तो ये एक इज्तिमाई कोशिश है कि साहब हम कौन सा इज्तिमाई ऐसा या इनफरादी ऐसा किरदार शो कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हमारे इमेजेस इतने खराब हो रहे हैं? देखें, बहुत सारे एक बहुत बड़ी तादाद जो है, तो उसमें आप ये तो गारंटी नहीं दे सकते कि 100% लोग जो हैं वो बेहतर रवैयों का मुजाहरा करें, लेकिन जो क़यादत करने वाले लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। बिलखुसूस जो इस्लामिक सेंटर्स हैं, जो मसाजिद हैं, जो लाखों की तादाद में, अगर उनकी ट्रेनिंग हो, उनके जो आइम्मा हैं या जो उनकी कमिटीज हैं, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूर कराई जाए, तो वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं इस मुस्बत तासुर को उजागर करने की। बहुत 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 शुक्रिया, आपने बड़ी बड़ी मुस्बत बात कर दी। ज़ुबैर भाई, आपने भी ये बात सुनी किबला अयाज साहब की, आप इस पे क्या रद्द-ए-अमल दीजिएगा? क्या मुसलमान नाकाम हो गए, या हमारे मेंबर नाकाम हो गए, या हमारे कायदीन नाकाम हो गए, या अदारे नाकाम हो गए? किस चीज़ की गलती है कि इस्लामोफोबिया जो है वो ख़त्म हो ही नहीं पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हमारे मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब डॉक्टर किबला अयाज साहब ने जो बातें फरमाई, उनकी तायीद के साथ मैं एक बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुसलमानों के इनफरादी तौर पर इक्का दुक्का या कहीं कहीं पर जराइम के वाक़यात होंगे, और उसका इनकार भी नहीं है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, किसी भी माशरे, समाज और सोसाइटी के अफराद के बारे में आप ये कह दें या ये तय कर लें कि 100% उनके तमाम बिहेवियर्स और रवैये दुरुस्त हो जाएंगे, ज़ाहिर है इसकी गारंटी दुनिया का कोई माशरा दुनिया का कोई समाज नहीं दे सकता। लेकिन इसके साथ साथ ये बात जहन में रखनी चाहिए कि बाकायदा तौर पर इस्लामोफोबिया एक कल्चर की शक्ल के अंदर, रिलीजियस वॉर की शक्ल के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ यहाँ के यानी बाहर के गैर मुस्लिम ताकतों और वहाँ की लीडिंग पावर ने चंद चीज़ें की हैं। इस्लाम की हर चीज़ को हकारत की निगाह से देखना, इस्लामी तारीख़ को पुरतशद्दुद करार देना, मुसलमानों में एतदाल पसंद अक्सरियत के बावजूद उसकी नफ़ी करना, दुनिया के सामने इस्लाम को मसला बनाकर पेश करना, दुनिया में मुसलमान जिधर भी सफ़ आ रहा हों, चाहे वो आज़ादी के लिए जिस तरह कश्मीर में, मगर उन्हीं को कसूरवार ख्याल करना, मुसलमानों को मज़हब की तब्दीली पर इसरार करना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग का महाज कायम करना, ये सारे
کے سارے معاملات ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اسلاموفوبیا کے نتائج اور شاخسانے ہیں۔ اجتماعی طور پر بھی ان کا رویہ اسی طرح ہے، انفرادی طور پر بھی۔ میں دو باتیں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مشرقی تیمور کا مسئلہ 6 مہینے کے اندر حل ہوتا ہے، آپ کے کشمیر کو صدی ہونے والی ہے، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اجتماعی طور پر عراق کو تہ تیک کر دیا گیا، افغانستان کو تہ تیک کر دیا گیا، سوریہ کو تہ تیک کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب میانمار، روہنگیا، برما، ان تمام ممالک کا تذکرہ کر رہے تھے۔ انفرادی طور پر وہاں پر سکارف کھینچے جاتے ہیں میری نوجوان بہنوں سے، مسجد کے خلاف، مینار کے خلاف، نماز کے خلاف، حجاب کے خلاف، راہ چلتی ہوئی لڑکی کے پردے کے خلاف، اس کے پردے کو کھینچ کر، یہ انفرادی طور پر وہاں پر مظاہرے ہم دیکھ رہے ہیں، اور ممالک کے ممالک تہ تیک کر دیے گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج جو سب سے بڑا مقدمہ مسلم لیڈرشپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے بلال بھائی، وہ یہ ہے کہ خدا را مسلمان دہشت گردی کے مرتکب نہیں ہیں، متاثر ہیں۔ ہم مؤثر نہیں ہیں دہشت گردی کے اندر، ہم متاثرہ ہیں، ہم گلٹی نہیں ہیں، ہم باقاعدہ طور پر دہشت گردی سے متاثر ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم مظلوم ہیں۔ آپ پھر یہ دیکھیے کیا یہ اسلاموفوبیا نہیں ہے؟ عافیہ صدیقی ایک نہتی مظلوم دکھی خاتون، 85 سال کی اس کو سزا دے دی گئی ہے، اور اس کی بچوں کی تصاویر اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس کی بہن کو اس سے صحیح ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ اسلاموفوبیا کے شاخسانے نہیں ہے تو اور اس کو کیا کہا جائے گا؟ اچھا، مثال کے طور پہ آپ کی بات بالکل وجہ ہے، لیکن دیکھیے میڈیا ایک بہت بڑی پرسیپشن کریٹ کرتا ہے۔ اب پرسیپشن کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ کی باتیں ساری حقیقت پہ مبنی ہیں، لیکن پرسیپشن یوں بنتی ہے جیسے انگلینڈ کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ممبر بنی تو مسلمانوں نے جو کہ بادشاہ تھے انہوں نے جا کے اس کو انڈے مارے، تو برطانیہ کے اندر خود بھی وہ لوگ گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اپنی ہی ایک مسلمان خاتون کو وہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر قبول بھی اس کی لیڈرشپ کو کرنا نہیں چاہ رہے۔ لیکن اس طرح کے واقعات پھر آتے ہیں تو پھر اس طرح انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ چیزیں بڑی حقیقت پسندانہ بن جاتی ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بنتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اس بات کو بہت اچھالتے ہیں۔ جو آپ نے دہشت گردی کی بات کی تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب دہشت گرد بھی تو مسلمان ہی ہے نا۔ یہاں پہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اوپر کیا ہوا تھا، فرسٹ ورلڈ وار کے اندر کیا ہوا تھا، کیونکہ مسلمان شاید تعلیمی طور پہ یا انٹلیکچولی اتنے قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو یوں سیل کر سکیں یا ان کی یونیورسٹیز میں جا کے اپنے آپ کو سیل کر سکیں۔ بلال بھائی یہ مجھے بتائیے، آپ نے یہ ایک واقعہ ضرور بیان کر دیا ہوگا، 4 واقعات میں بھی بیان کر دیتا ہوں، اعتراف بھی کرنا چاہیے، ہم مقر اور معترف ہیں اس بات کے کہ یقیناً مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے افراد میں سے کچھ افراد کے اکا دکا انفرادی طور پر مختلف علاقوں کے اندر، خطہ ارض کے اندر، مختلف ممالک کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جو یقیناً اسلام کے بھی خلاف، شریعت کے بھی خلاف، ہمارے دین کی صحیح تصویر بھی پیش نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ سے 2-3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے آج کے دور میں کون سی کرسچن کنٹری ہے جس کو مسلمانوں نے پورے ملک کو تہ تیک کر دیا ہو؟ مسلمانوں نے کب ایٹم بم استعمال کیا ہے؟ ہیروشیما کیا مسلمانوں کے کھاتے میں جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے کبھی توہین کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے کبھی توہین کی ہے؟ بائبل کو تحریف شدہ ماننے کے باوجود پوری دنیا میں کسی شرابی، کسی زانی، کسی کبابی، کسی مسلمان نے آگ لگائی ہے؟ ہم کبھی کسی بھی مذہب کی کتاب کو توہین کے مرتکب ہوئے ہیں؟ ہندوستان میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ہم نے گیتا کو کبھی جلایا ہے؟ کیا ہم مندر کو کبھی جلاتے ہیں؟ کیا بھی ہم نے چرچ کو انگلینڈ کے اندر جا کر کے آگ لگائی ہے؟ مسلمانوں کی مسجدوں کے مینار تو گرائے گئے ہیں، ان کے سکاف تو توڑے گئے ہیں، ان کی لڑکیوں کو تو پریشان کیا گیا ہے۔ یقیناً میں آپ کے بیان کردہ 2, 4, 5 واقعات کی نفی نہیں کرتا ہوں، وہ ہم خود ان کو اپنی صفوں سے نکال کر کے باہر پھینکنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم خود کہتے ہیں تم اسلام کی کبھی بھی صحیح حقیقی تصویر، پرکشش تصویر پیش نہیں کرتے ہو۔ میں بھی 2 دن پہلے انگلینڈ سے آیا ہوں، میرے بیانات کا خلاصہ کیا تھا؟ ایک تو اسلامی حصہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ڈونٹ ٹیک لا ان یور ہینڈ، کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو۔ وہاں تم نے ویزوں کے جو قوانین، جو تم نے معاہدے، جو تم نے ایگریمنٹ کیے ہیں، خدا را ہم نے مسلم امہ کو جا کر کے یہی کہا، یہی کہتے ہیں، وہاں کی مساجد، اسلامک سینٹرز وغیرہ سے ہم یہی بات کرتے رہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو یہاں کے قوانین کی پاسداری کی باقاعدہ ترغیب دیا کرو اور اس کو شریعت کا مسئلہ بنا کر پیش کرو۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ساروں کی بات سنی، ایک تو تھوڑی سی ڈیفینیشن فرما دیجیے کہ اسلامک فوبیا ہے کیا تاریخی طور پہ ہلکا سا، اور پھر اپنی رائے دے دیجیے گا۔ بسم رب محمد کریم۔
ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، سلامت اور آج پھر آپ نے بہت ہی ایک زندہ موضوع جو ہے جو براہ راست زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جس کے بارے میں عمومی طور پہ شاید بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے یا مسلم اکثریتی علاقوں میں رہنے والے لوگ شاید جسے کوئی بین الاقوامی مسئلہ اس طرح نہ سمجھیں، یا شاید اس کی اس درجے کی جو شدت اور حدت ہے اور اہمیت ہے اسے شاید نہ سمجھ پائیں، لیکن وہ ہمارے بہن بھائی جنہیں ایک اقلیت کی حیثیت میں مختلف ایسے ممالک میں رہنا پڑتا ہے جہاں پر دوسری مذاہب اور نظریہ زندگی کے ساتھ وابستہ لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں، ان کے ساتھ بطور اقلیت رہنا پڑتا ہے، ان کے لیے ایک روزمرہ کا فیس کیا جانے والا ہوٹل میں جا کے حلال مانگنا ہی اسلامی فوبیا ہے، وہیں سے ہی ایک آپ کی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کا الگ ایک جو ہے وہ متعصب تشخص جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ نے اس کی تاریخ کی بات کی تو میں آپ سب کی گفتگو کے ذیل میں اس کی جزواً تائید کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ یہ جو اسلامو فوبیا ہے بنیادی طور پہ ظاہراً تو یہ ٹرم ارلی 90s میں استعمال ہونا شروع ہوئی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جیمز پیٹر نے اس نے اپنی کتاب میں اس کو ایک ٹرم کے طور پہ استعمال کیا، اور اپنی ایک ہی کتاب میں کوئی 12-13 مرتبہ اس کو استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ وہاں کی میڈیا نے بالخصوص اور پوری دنیا کی میڈیا نے میڈیا نے بھی اور الیکٹرانک میڈیا نے بھی بار بار لفظ استعمال کیا، وہاں کا جو تھا اس نے تو بالخصوص اس کو استعمال کیا، اور پھر اس کی تائید میں اور اس کی روا روی میں باقی دنیا جو ہے اس نے بھی اس کو ایک ٹرم کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم دیکھیں کہ اسلامو فوبیا جو ہے نا یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک اسلام اور ایک فوبیا۔ اسلام سے مراد تو دین رحمت ہے اور اس کا ایک نظریہ حیات ہے۔ فوبیا بالکل الٹا، ہاں، فوبیا کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پہ یہ فیئر اور فوبیا میں جو ایک بہت باریک سا فرق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے سے بھی بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ فیئر وہ خوف ہوا کرتا ہے، بہت عام فہم ماہر نفسیات جو ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے، فیئر ایسا خوف ہوتا ہے جس کا کوئی جواز لفظوں میں بیان کیا جا سکے، جس کی کوئی دلیل دی جا سکے، اور فوبیا ایک ایسا خوف ہوتا ہے جس کو جو اختیار تو کر لیا جاتا ہے لیکن اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، بتایا نہیں جا سکتا، اسے ایک جسے کہتے ہیں نا دلیل کے ساتھ اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسلامو فوبیا بنیادی طور پہ لفظی ترجمے کے طور پہ تو اسلام کا خوف نظر آتا ہے، لیکن جب میں اس کی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف اسلام کا خوف نہیں ہے، ویسٹرن ورلڈ کو اسلام سے مسئلہ نہیں ہے، اس ٹرم کو اسٹیبلش کرنے والوں کو اور اس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو تختہ مشق کا خوف اسلام سے نہیں ہے بلکہ اسلام کے غالب آنے سے خوف ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، رک جائیے گا، خوف جو ہے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اسلام کے غالب آنے سے ہے۔ اس میں ہم نے حصہ یہ ڈالا کہ اگر ہماری کوئی ناموس کسی چیز کی کرتا ہے، میں ان لوگوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا جو یہ کام کرتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ اس کا ایک انٹلیکچول یا علمی جواب دیں، ہم اپنے ہی گھر کو جلا کے اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ یہ کیا مددگار نہیں ہے ہم ان لوگوں کے جو کہ اس کے خلاف بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نیدرلینڈ جو ہے یہ بڑا ہی سیکولر ملک ہے، بلکہ سیکولر بھی نہیں کہنا چاہیے، سیکولر نیوٹرل ہوتا ہے، یہ نان ریلیجس اپنے آپ کو زیادہ ٹینڈنسی کرتے ہیں، یعنی کہ لیفٹ کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہے۔ یہاں کے ممبر پارلیمنٹ جو ہیں ان کا ذرا خوف مذہب اور نفرت دین محمدی دیکھیے پہلے، اور پھر دیکھیے کہ جب وہ تعلیم کی طرف اور تدریس کی طرف اور پڑھنے کی طرف جاتا ہے تو وہ زندگی میں پھر یو ٹرن کیسے لیتا ہے، لیکن یہ وہ کرتا خود اکیلا ہے، اس میں ہم میں سے کسی کا کوئی رنگ نہیں ہے یا ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ دیکھیں وہ کرنا یہ چاہتا ہے کہ وہ اینٹی اسلام میں دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا دلائل کیا ہیں اور یہ کتنا ظالم ملک ہے، کتنا ظالم مذہب ہے، لیکن جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو علم ہوتا ہے کہ کتنا سلامتی کا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کا ایک فرد کا ایک اپنا ذاتی عمل ہے جو کہ اس کو زندگی کے صحیح راستے پہ لے کے آتا ہے، لیکن ٹھیکہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے لوگوں کو ٹھیک کرنے کا۔ ہماری وجہ سے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے، ان اپنی وجوہات سے کیوں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ طاہر اشرفی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ طاہر بھائی تھوڑی سی روشنی فرمائیے گا کہ اسلام کے خوف میں ہم نے خود بھی تو بڑا کردار ادا کیا ہے نا اپنی وجوہات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بلال بھائی یہ ہم نے ہی خوف پیدا کیا ہوا ہے، دنیا نے تو نہیں کیا، ہم نے اپنے رویوں سے یا ان لوگوں نے جو اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اپنے متشدد رویوں کے لیے، وگرنہ تو اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، انسانیت کا دین ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو کہا گیا الخلق و عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اس میں یہ تھوڑا کہا گیا ہے کہ اس میں مسلمان جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، غیر مسلم نہیں ہے۔ پھر یہ معروف بات ہے کہ اللہ کریم رب العالمین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن ہم نے اپنا انداز اور اپنا رویہ اتنا سخت کر لیا ہے
کہ غیر مسلم تو طاہر بھائی ہمیں اپنے اس رویے پہ ندامت ہے یا مجھے لگتا ہے احساس بھی نہیں ہے؟ میں تو بڑا نادم ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں ہم اسی لیے اس سارے عمل سے، میں بلال بھائی آپ کے اس پروگرام میں ہے تو یہ موضوع نہیں، پھر کسی وقت آپ سے گزارش کروں گا، لیکن صرف میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ ایک ایک مسجد میں ایک ایک ہفتے میں 10 15 کیس ہیں آپس میں میاں بیوی کی لڑائی کے، ماں باپ بیٹے کی لڑائی کے. تو یہ کوئی یہودی یا نصرانی تو آگے یہاں یہ رویہ نہیں نہ پھیلا رہے، یہ تو ہمارے اپنے رویے ہیں. اور پھر آپ سوشل میڈیا دیکھیں یا باقی چیزیں دیکھیں، جو ہمارا انداز گفتگو ہو چکا ہے، یا ہمارے یوٹیوب پہ جو خود کئی خطباء علماء کے انداز دیکھیں، تو کسی نے آج سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے جس کی طرف ہم نے توجہ چھوڑ دی ہے. ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے. لیکن اگر آپ کے یہی رویے بہتر ہو جائیں تو اسلام تو سلامتی کا دین ہے، وہ تو جنگ میں بھی سبز گھاس کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے، سبز درخت کو طاہر بھائی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہمارا ایز اے پبلک قصور ہے، علماء کا قصور ہے، یا ریاستی سطح کے اوپر کوئی ہم سے کمزوریاں رہ گئی ہیں کہ ہم پوری نہیں کر پا رہے؟ بلال بھائی سچی بات یہ ہے کہ سب کا اپنی اپنی جگہ جو ہے نا، سب ہم مجرم ہیں اللہ کے ہاں بھی، اور عوام کا قصور اس لیے کم ہے کہ عوام بیچارے جو ہیں ان کو جو ہم بتائیں گے وہ اس طرف لگ جائیں گے. عوام کو تو ہم نے بتانا ہے نا کہ ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے، ہمارا اخلاق کیا ہونا چاہیے، ہم نے ایک دوسرے سے گفتگو کیسے کرنی ہے. ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی. کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو گالی دی؟ کیا کبھی کسی کو جو ہے برے نام سے پکارا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا آقا رحمت نے تو کبھی کسی پہ ناموس کا فتویٰ بھی نہیں لگایا حافظ جی. بس تو یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو وقت کم ہے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کرونا کے ایام میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے برطانیہ گئے، دیکھا ایک عورت لوگوں کو بلا رہی ہے اور وہ برٹش بھی اس کی بات نہیں سن رہے. کرونا کے دن تھے. ان میں سے ایک صاحب اٹھ کے چلے گئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے اور مجھے اس کے لیے سامنے جو مارکیٹ ہے سپر مارکیٹ، اس سے دودھ اور پانی چاہیے. تو یہ ایک شخص جا کے اس کو اس نے ہیلپ کر دی. اس نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم پاکستان سے آئے ہیں. اور یہ تھوڑا تعارف ہوا. کوئی یہاں پر لمبی چوڑی انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی، کوئی کتابیں نہیں پڑھائی. اس نے کہا یہ آپ کا رویہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ان کی سیرت ہے، وہ عورت مسلمان. اس طرح کی بے انتہا مثالیں موجود ہیں. ایسی بے انتہا انفرادی مسالے موجود ہیں، لیکن اجتماعی مسالے جو ہیں وہ بنائیں گی اور پورٹرے کریں گی. ہم امیج بنانے میں کیوں ناکام ہیں؟ میڈیا کے حوالے سے بھی، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بھی، اور انٹلیکچوئل بھی، یعنی کہ ذہنی طور پہ جو ذہن سازی کرنی ہے اس میں بھی ناکام ہے. ایک ہلکا سا جملہ سوچئے گا وقفے کے درمیان میں کہ اگر میں رفع دین کرتا ہوں تو مجھے کسی یہودی سے اور عیسائی سے یا کافر سے خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر مسجد دوسروں کی ہے تو وہاں سے مجھے خطرہ ضرور ہو سکتا ہے. یہ پرابلم ودن ہے، یعنی کہ ہمارے اپنے اندر ہے یا یہ باہر ہے؟ آ کے پوچھتے ہیں. زبیر بھائی میرے پاس آخری لمحات ہیں، مجھے یہ فرمائیے کہ کیا علماء کرام نے پچھلے 20 سال میں اپنا کردار ادا کیا اسلاموفوبیا کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، نیشنلی اور انٹرنیشنلی اور میڈیا میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کردار ادا کیا ہے، جو اگرچہ مثبت ہے، اچھا ہے، معتدل ہے، مگر وہ ناکافی ہے. اس کے اندر مزید کوششیں کرنی چاہیے. مگر بلال بھائی میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا ہمارا میڈیا بھی خیال کرے. ہم یہ دیکھیں ہم کون سی صف کے اندر کھڑے ہیں. ہم کہیں مظلوم کو ظالم تو نہیں ثابت کر رہے. 29 نومبر 2009 سوئٹزرلینڈ میں مساجد کے مینار پر سرکاری طور پر پابندی ہوئی. اٹلی میں PDL پیپلز آف فریڈم کولوزیم کے سامنے نماز کی عبادت کو عوامی خوف دلانے کا ذریعہ قرار دیا گیا. اسپین میں پلیٹ فارم فار کٹالونیا کے اندر کہا گیا اسلام ایک خطرہ ہے. ہالینڈ کا گیرٹ وائڈرز ہر وقت کہتا رہتا ہے اسلام خطرہ ہے.
نیوزی لینڈ میں 2019 میں 2 مساجد پر حملے کر کے 50 نمازیوں کو شہید کر دیا گیا، کینیڈا کے اندر مسلمان مارے گئے، فرانس میں سرکاری سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے۔ گارجین 20 جون 2016 کی رپورٹ یہ ہے کہ صرف امریکہ میں بلال بھائی 74 گروپ کام کر رہے ہیں جن کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کا ڈر پیدا کیا جائے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کے جذبات کو فروغ دیا جائے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، آج کے گھرے پڑے دور میں اور ہمارے زوال کے اور کمزوری کے باوجود کون سی کرسچن کنٹری کو ہم نے تحت کیا ہے؟ ان کے کھاتے میں تو افغانستان، مشرقی تیمور، روہنگیا، عراق ہے۔ ہم نے کس ملک کو ختم کیا؟ ہم نے کس کی مذہبی کتاب کی توہین کی؟ ہم نے کس کے ملت کے نبی کی توہین کی ہے؟ وہاں سرکاری سطح پر توہینیں ہو رہی ہیں، اذان کے اوپر بندش، محمد کے نام پر بندش، عربی نام پر بندش، ان کو مروہ مصری شربینی کے حجاب پر اعتراض ہے، عافیہ صدیقی کو وہ گرفتار کیے بیٹھے ہیں، بچوں کی تصویریں تک نہیں دیکھنے دیتے۔ یہ سارے کے سارے مسائل ہیں، تو ہمیں کم از کم یہ دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک، آپ کا پیغام آ گیا طارق بھائی۔ جی، بنیادی طور پہ ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے میں نے ابتدائی گفتگو میں یہ بات بتائی کہ اسلام سے خوف کم ہے اور اسلام کے غالب آنے سے خوف زیادہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک تھنک ٹینکس تک کی ڈیبیٹ تھی نا، وہ اب بڑھتے بڑھتے اس نے پوری جدید دنیا کو پہلے مرحلے میں اپنی لپیٹ میں لیا، جس طرح کے واقعات کا بھی دونوں ہمارے شرکاء نے تذکرہ کیا۔ ایک درجہ آگے بڑھتے بڑھتے اب یہ آگ جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل تک اور وہ ہماری نوجوان نسل تک سوال کی شکل میں، شک کی شکل میں، تشویش کی شکل میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے کہ کہیں واقعی ہم جابر تو نہیں۔ جی ہاں، کہ کہیں واقعی ہمارا جو اصل ہے وہ اس کا خمیر شدت سے تو نہیں کہیں اٹھتا ہوا نظر آتا۔ حالانکہ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جس کا نام ہی سلامتی کا مذہب ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ایک ایسا دین جو مردوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے قبرستان میں موجود لوگوں پر بھی سلامتی کا پیغام پہنچائے، وہ زندوں کے لیے کس درجے کی سلامتی اور امن اور آشتی کا پیغام اپنے اندر رکھتا ہوگا۔ یقیناً اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے ابھی بات کر رہے تھے ہمارے احباب، کہ محراب و منبر نے کسی درجے کی ذمہ داری تو پوری کی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک تو اس پہ جتنی بات ہونی چاہیے تھی، میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اس انداز میں، اس سنجیدگی اور اس انہماک کے ساتھ، اس تسلسل کے ساتھ بات نہیں ہو رہی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، جب ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کے اسوے، آپ کے کردار کے حوالے سے کوئی کمزور بات ویسٹ میں ہوتی ہے، تو ہم فوراً ریئیکٹیو ہو کے باہر سڑکوں پر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، محراب و منبر سے صدا بھی بلند ہوتی ہے۔ یہ سارے فطری رویے اور ان کی اکثر نفی نہیں کی جا سکتی، لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ بامقصد بات یہ ہے کہ جن دلائل کو بنیاد بنا کر لوگوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے، ان دلائل کو ایڈریس کیا جائے، اور یہ صرف جو رسول رحمت کا پیغام ہے، اس کی صرف زبانی تشہیر نہیں ہونی چاہیے۔